إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف بزرگ و بلند اللہ کے لیے ہے جو عزت جبروت و جلال والا ہے. جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اور پرندے درخت جانور اور پہاڑ سب اس کی تسبیح و حمد بیان کرتے ہیں. وہ صبح و شام اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور جب وہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی خصلت اور فصیح گفتگو والے ہیں. آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا, نہ ہی راہ حق سے منحرف ہوئے اور نہ ہی مائل ہوئے. اللہ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر, آپ کے آل و اصحاب پر, تابعین پر اور قیامت تک آپ کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اللہ کے بندو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو کچھ لیتے ہو اور جو کچھ چھوڑتے ہو اس میں اس سے ڈرو. اس کے حکم کو بجا لاؤ, اس کی نافرمانی سے بچو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اس لیے کہ نیک انجام تقوی کے لیے ہی مقدر ہے. مسلمانوں, رمضان کا مہینہ عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کو نوازا ہے تاکہ وہ اسے توجہ, یکسوئی کا مہینہ, صفائی, نکھار اور سنوارنے کا مہینہ, ذخیرہ آخرت کے لیے توشہ لینے کا مہینہ, فکر و بلائی کا مہینہ, روزہ و قیام کا مہینہ اور صدقہ و تقوی کا مہینہ بنا لے. یہ ساری اطاعتوں کا مہینہ ہے. کچھ اطاعتیں جو صرف اسی مہینے میں پائی جاتی ہیں اور کچھ دوسرے مہینوں میں بھی پائی جاتی ہیں, لیکن رمضان مبارک میں ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. اے اللہ کے بندو, ان جملہ اطاعتوں میں سے دعا بھی ہے اور یہ ہر وقت مشروع عبادت ہے, لیکن زمانے کا شرف اور نفسوں کے لیے اس میں موجود سکون, روحانیت, اطمینان اور خوشی جبکہ شیطان قید میں ہوتا ہے اس دعا کو زیادہ اہم بنا دیتا ہے اور اس سے اس کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزہ کی آیتوں کے ساتھ بیان کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبکہ وہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کی بلائی کا سبب ہے. یہ دعا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ دعا کیا ہے. یہ اللہ کے لیے بندے کی عاجزی اور تواضع کے ساتھ بندے کی اللہ سے محبت کی انتہا ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان سرگوشی ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جسے بندہ فائدے کے حصول اور نقصان کو دور کرنے کے لیے اپنے آقا کی پناہ لیتا ہے. یہ ہر درجہ محتاج کی ہر درجہ بے نیاز سے فریاد ہے.
یہ ضعیف کی کبھی سے، درماندہ کی صاحب شوکت سے اور بے کس کی قدرت والے سے امید ہے۔ یہ بندے کی اپنے رب سے عنایت کی طلب ہے، اس سے مدد کی طلب ہے، اس کی جناب میں اپنی محتاجی کا اظہار ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے بندے کی طاقت و قوت کی نفی ہے۔ یہ بندگی اور انسانی عاجزی اور ذلت کا احساس ہے جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، بڑائی اور تسبیح اور اس سے مانگنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آیت دعائے عبادت اور دعائے سوال دونوں پر مشتمل ہے۔ جہاں تک دعائے عبادت کی بات ہے تو وہ ہر وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، تو جب مسلمان بندے نے اسے ادا کیا تو گویا اس نے اللہ جل شانہ کی جناب میں اس کا وسیلہ لیا کہ وہ اس پر اسے بدلہ سے نوازے، اس پر اپنی نعمت کا انعام کرے، اپنے عذاب سے اسے بچائے اور اس کے ذریعے اس کے دین اور دنیا کے معاملات درست فرما دے۔ اور جہاں تک دعائے سوال کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کی تکمیل کی صریح طلب ہے، اور دونوں دعائیں یعنی دعائے عبادت اور دعائے سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ جب دعا کسی اور سے کی جائے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ سنو، دعا جیسی کسی چیز سے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹایا گیا تو اسی سے اللہ جل شانہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے آگے گرا جاتا ہے۔ دل میں موجود فکر، غم، خوف، امید اور رغبت اور ہیبت کے ساتھ اس سے سرگوشی ہوتی ہے۔ یہ صرف اس کی بندگی کا ایک اعتراف ہے، اور یہ کہ وہی چھینتا اور دیتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے اور مبتلا کرتا ہے، لغزشوں سے درگزر کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے۔ پھر اس نے گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب میرے لیے میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا اور گناہوں پر سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے سو کرے۔ اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ جو چاہے سو کرے لطف و محبت کے اظہار کے لیے ہے، اس لیے کہ جب جب وہ گناہ کرے گا تو یہ کرے گا تو توبہ بھی کرے گا۔ اس سے مراد گناہ پر ابھارنا یا اس کی رخصت دینا بالکل بھی نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اللہ سے دعا اور مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور اس دعا اور مدد طلبی کو اس خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے جس کا اس نے بندے کے لیے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، مجھے تو دعا کی فکر رہتی ہے، کیونکہ جب مجھے دعا سکھا دی گئی تو قبولیت اسی کے ساتھ ہو گئی۔ بعض سلف نے کہا، جب ہر خیر کی اصل توفیق ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں، تو اس کی کنجی دعا اور محتاجگی اور سچ مچ اس کی پناہ میں جانا، اسے چاہنا اور اس سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ نے بندے کو یہ کنجی دے دی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ بندے کے لیے دروازہ کھول دے، اور جب اسے کنجی سے گمراہ کر دیا تو اس کے لیے خیر کا دروازہ بند ہی رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر معزز و مقرر کوئی چیز نہیں۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔
انسان کو چاہیے کہ دعا میں کسی بھی چیز کو زیادہ نہ سمجھے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جسے وہ زیادہ سمجھ رہا ہے اللہ کی بادشاہی میں کم ہے، اور ہر وہ چیز جسے وہ مشکل سمجھ رہا ہے اللہ کی جناب میں آسان ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، انہوں نے سچ ہی فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات و دن مسلسل خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اے ضرورت مند بے کس انسان، اپنے نفس کا ادراک کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم جو اپنا دروازہ بند نہیں کرتا اس کو چھوڑ کر اس سے مانگ رہے ہو جو اپنا دروازہ کھولتا نہیں؟ کیا تم اپنی ضرورت لوگوں سے مانگ رہے ہو، ان سے اپنی پریشانی کا شکوہ کر رہے ہو اور ان کے سامنے اپنے غم رکھ رہے ہو؟ اور اللہ جل شانہ ہر شب جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے اپنے جلال و شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ مطعم بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے خیر کو جمع کرنے والی چیز یعنی اصل کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ خیر بہت ہے، جیسے روزہ اور نماز، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے تم تب ہی حاصل کر سکتے ہو جب تم اللہ سے مانگو اور وہ تمہیں عطا کر دے۔ تو پتا چلا کہ خیر کو جمع کرنے والی چیز یعنی اصل خیر دعا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سب سے نفع بخش دعا پر غور کیا تو پتا چلا کہ وہ اللہ سے اس کی خوشنودی والے اعمال پر مدد مانگنا ہے۔ آپ نے اور بھی باتیں کہیں اور پھر فرمایا، میں نے اسے سورہ فاتحہ کے اندر ہی ظاہر میں پایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے اندر حقیقت حال کا اعتراف ہے اور بندوں میں سے کسی کے لیے روا نہیں کہ وہ خود کو اس وصف سے بری کرے، بطور خاص جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہو۔ نیک سچے دل اور نیک دعائیں وہ لشکر ہیں جنہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ کتنی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم صبح میں اس سے تنگ ہوتے ہو اور شام میں ان سے نکلنے کی راہیں تمہیں سجا دی جاتی ہیں۔ جب پریشانیاں لاحق ہوں تو جلدی کرو، یہ تمہاری پریشانیوں کا علاج دعا میں ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے فساد نہ پھیلاؤ، اور تم اللہ سے دعا کرو اسی سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برکت سے نوازے اور ان دونوں میں موجود آیات اور حکمتوں سے ہمیں نفع پہنچائے۔ میں اپنی اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا، لغزشوں کو معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور قیامت تک آپ کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل۔ اللہ کے بندوں، جان لو کہ دعا کی کنجیاں ہوتی ہیں جن کا استعمال ہر کوئی اچھی طرح نہیں کر سکتا، جو کہ بہت زیادہ ہیں،
لیکن یہاں جن کا ذکر مناسب ہے ان میں اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، اور وہ اس طرح کہ دعا کے آداب کی پابندی کی جائے اور چیخ چلا کر یا نارمل سے بڑھ کر آواز اونچی کر کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور اس صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو ذکر میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے لوگو اپنے نفس پر نرمی کرو، تم نہ تو بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو، تم تو سننے والے اور دیکھنے والے نہایت ہی قریب کو پکار رہے ہو، بلا شبہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چپکے چپکے دعا کرنا ادب و تعظیم کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس آواز بلند نہیں کی جاتی، اور جو ان کے نزدیک آواز بلند کرتا ہے وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ان جذبات کی پیروی نہ کی جائے جو نادر دعاؤں اور نامانوس الفاظ کی تلاش کی طرف لے جاتے ہیں، تاکہ جذبات بھڑکانے کی کوشش اس پر حاوی نہ ہو جائے اور دعا کی بجائے واز میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ عقیدے اور الفاظ کی دلالت کے اعتبار سے فاسد معنی میں پڑھنے کا اندیشہ الگ ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ائمہ حضرات بطور خاص ان عام مساجد میں جن کا قصد نمازی کرتے ہیں وہ دعائیں منتخب کریں جو جامعہ زیادہ نفع بخش ہوں، جن میں مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی عام مصلحت ہو، اور پرتکلف مسنجہ دعاؤں سے بچیں اور لمبی اور نغمہ سنجیوں سے بچیں۔ اس طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے سربراہان کے لیے اس کی توفیق کی دعا کریں جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں نغمہ سنجی سے بچیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کے شایع نشان نہیں، تاکہ وہ دعا کے مشروع طریقے سے نکال نہ دیں۔ اسی طرح انہیں دعا میں مقبول تفصیل سے بھی بچنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے سنا، اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو میں تجھ سے اس کے دائیں طرف کے سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ چاہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا میں زیادتی کریں گے۔ اسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ سنو اے اللہ کے بندو، یہ مہینہ آدھا ایسے گزر گیا جیسے کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ابھی تو ہم اس کی آمد کی خوشخبری سنا رہے تھے اور ابھی اس کا آدھے سے زیادہ حصہ کھو چکے، اور جو حصہ بچا ہوا ہے وہ بھی جلد ہی گزر جانے والا ہے۔ لہٰذا آگے بڑھنے والا وہی ہے جسے اس کا عمل آگے بڑھائے اور جس کا تقویٰ اسے اس کے آقا تک پہنچائے، کہ اس تک نہ تو نسب اور نہ ہی مال پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری قرابتیں، تمہاری رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جلدی کرو کہ مہینہ بہت تیزی سے گزرنے والا ہے۔ اس کا جو حصہ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو ابھی بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور تب جلدی کرنے کی گھڑی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر ملن کا انجام جدائی ہے اور دوام کے بعد زوال ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں اے اللہ کے بندو کہ اللہ نے اسے چند ایام ہی کہا ہے، جو کہ اس کے کم ہونے پر دلالت ہے۔ ہاں لیکن یہ مہینہ اجر و ثواب اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اپنے جن کی کئی گنا بڑھوتری کو سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو مہینے کے چھوٹے ہوئے دنوں پر نادم ہو اور بچے ہوئے دنوں کو غنیمت جانے، اور درماندہ وہ ہے جو تمنا کرے اور فائدہ نہ اٹھائے۔ تمام لوگ صبح کرتے ہیں اور اپنے نفس کو فروخت کرتے ہیں،
اب یا تو اسے آزاد کرتے ہیں یا ہلاک کرتے ہیں، اور کامیابی تو انعامات کے دن ہوگی اور کٹھنائی کے دن حصہ ملے گا، اور اعمال کا اعتبار انجام کی بنیاد پر ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے، اور پھر تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے فرشتوں کو رکھا ہے، اور اس کے بعد اے مومنو تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واعتم واحم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔